وصال مبارک ہوا تو سیدہ کی جو کیفیت ہوئی تاریخ بیان کرنے سے قاصر ہے. سیدہ بے حال ہو گئی، روتی تڑپتی باپے کو یاد کر کے کہتی پیارے ابو جی آپ نے ہمیں چھوڑ کر اپنے رب کا بلاوا قبول کر لیا، آپ نے ہمیں چھوڑ کر جنت الفردوس میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. پیارے ابو جی بتائیے آپ کے بعد جبریل وہی کس پر لے کر آئے گا؟ سیدہ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی اے والد ہم تیری اس بندی کا اس دنیا میں دل نہیں رکھتا، جلدی اپنی کنیز فاطمہ کو اپنے قدموں اپنے محبوب کے قدموں میں بلا لے، اپنے محبوب کی زیارت کرا دے، اپنے محبوب کا دیدار کرا دے اور قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمانا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں سرکار کو ہم سرکار کو قبر انور میں دفن کر کے میں سرکار کی جدائی میں روتے روتے سیدہ کے آستانے کے قریب سے گزرا. سیدہ نے پردے کے پیچھے سے آواز دی اے دردوں کے ساتھ رونے والے تو کون ہے؟ سیدہ نے آواز دی اے دردوں کے ساتھ رونے والے تو کون ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، میں نے عرض کی اے خاتون جنت اے سیدہ تیرے باپے کو قبر انور کے اندر دفن کر کے واپس آ رہے ہیں. سیدہ کی چیخیں نکل گئی، سیدہ نے رو کر سیدہ رو پڑی اور رو کر فرمایا اے انس تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا، اے انس تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ سرکار کے جسم مبارک پر مٹی ڈالو. سیدہ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئی. سیدہ کا سرکار کی جدائی میں رونا، سرکار کی جدائی میں شرف ہونا، بے ہوش ہونا کوئی بے صبری نہیں تھی بلکہ بابے کی جدائی کی بے چینی تھی. حضرات آقا کے صحابہ فرماتے ہیں کہ کیا بندہ سرکار کی جدائی میں روئے گا، سرکار کی جدائی میں آنسو بہائے گا، اللہ تعالیٰ اس آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال کر تو کیا جہنم کی آگ دیکھنے بھی نہیں دے گا. یہ مسئلہ صرف صحابہ پر محدود نہیں بلکہ قیامت تک جو بھی مسلمان آئے گا، جو بھی مومن آئے گا، وہ جو سرکار کی جدائی میں روئے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے گا. حضرات سرکار کے وصال کے بعد ساری کائنات رو پڑی. نبی کے نعرے مارنے والے نبی کی یاد میں رو پڑے. ساری رات تڑپ دیا لگ جاتی اے غمتے مارے نہیں سوتے، ساری رات تڑپ دیا لگ جاتی اے غمتے مارے نہیں سوتے. جس رات نو سونا چند نہ چلے اس رات نو تارے نہیں سوتے. دل طرفے اکنا لگ دیئے سیدھے سر کے جگر کباب آیا، سیدھے سر کے جگر کباب آیا. اس گرد جس گردہ مالک گردہ ہوئے اس گردے سارے نہیں. حضرات دنیا میں بڑے بڑے دکھی آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، بڑے بڑے رونے والے آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. مگر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں 5 ہستیاں ایسی آئی ہیں کہ جتنا وہ روئے ہیں شاید اتنا کوئی نہ روئے. حضرت آدم علیہ السلام جب آپ جنت سے نکالے گئے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے 300 سال تک روتے رہے. اتنا روئے کہ آپ کی آنسوؤں میں کشتی چل سکتی تھی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں 80 سال روتے رہے، رو کر اپنی آنکھوں کو اندھا کر لیا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابو کے گھر میں جب قید خانے میں درد کے ساتھ روتے تو سارے قیدی بھی بے ساختہ رونے لگ جاتے. قیدیوں کا رو کر برا حال ہو جاتا. ایک دن قیدیوں نے آخرکار مصر کے بادشاہ کو درخواست کی، مصر کے وزیر اعظم کو درخواست کی کہ آپ یوسف علیہ السلام کو کوئی الگ کمرہ دیں. جب یہ روتے ہیں تو سارے قیدی بے ساختہ رونے لگ جاتے ہیں، سارے قیدی بڑے پریشان ہوتے ہیں. مصر کے وزیر اعظم نے یوسف علیہ السلام کو الگ کمرہ دے دیا. آپ وہاں بھی اپنے ابو کے گھر میں اپنے ابو کی جدائی میں دن رات روتے تڑپتے
حضرات اس کے سر پہ باپ کو سایہ نہیں ہے، اسے پوچھ باپ کی قدر کیا، ماں کی قدر کیا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ جنت خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے گھر میں اس قدر روتی کہ مدینہ شریف کی طرف دیوار رونے لگ جاتے، عرش کے فرشتے بھی رونے لگ جاتے کہ ہنستی تھی تو فطرت میں خودی میں مسکراتی تھی، روتی تھی یہ روتی تھی تو ساری کائنات روتی تھی۔ حضرات سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے بابا کے گھر میں بڑا روتی تڑپتی، سارے صحابہ ساری صحابیات شجر و حجر رونے لگ جاتے، سیدہ بابا کے نعرے لگاتی۔ ایک دن مدینہ شریف کے چند صحابہ نے مولا علی سے عرض کی کہ اے علی سیدہ کو تنقید نہ لگا کرے، جب آپ روتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا روتی ہے، اور سیدہ کو کہ رونے پر کچھ کنٹرول کرے۔ مولا علی نے گالا کر کہا سیدہ تیرے بابا کے صحابہ یہ کہتے ہیں۔ سیدہ نے عرض کی علی میں کیا کروں، میں برداشت کرتی ہوں لیکن اچانک میرے بابا میرے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرے بابا میرے سامنے آ جاتے ہیں، میں بے سختہ بابا کے نعرے لگانے لگ جاتی ہوں۔ سیدہ بابا کی یاد میں روتی تڑپتی۔ سیدہ نے عرض کی علی اب آپ پریشان نہ ہو، اگر اب مجھے رونا آیا تو میں مدینہ چھوڑ کر اپنے چچا امیر حمزہ کے میدان پر چلی جاؤں گی۔ پھر سجاد واقعہ کربلا کے بعد بڑا روئے، واقعہ کربلا کے بعد 40 سال زندہ رہے، 40 سالہ میں کبھی آپ کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ آپ کے سامنے کھانا آتا تو آپ کے آنسوں سے کھانا بھیگ جاتا۔ ایک دن آپ کے غلام افلا نے عرض کی حضور آپ اتنا نہ کرے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں روتے روتے آپ کا وصال نہ ہو جائے۔ سجاد نے فرمایا جب مجھے میری آنکھوں کے سامنے میدان کربلا یاد آتا ہے، مجھے جب میری آنکھوں کے سامنے کربلا کا خونی میدان یاد آتا ہے، مجھے کیسی یزیدی ظالمہ نے میرے ابو پر، میرے بھائیوں پر، میرے رشتہ داروں پر، میرے خاندان والوں پر برچے نیزے برسائے، پھر کس طرح انہوں نے میرے ابو کے سر کو کاٹا اور نیزے پر چڑھایا، اور پھر کس طرح ابن زیاد اور یزید نے میرے ابو کے سر کی توہین کی، پھر آنسو کا سیلاب شروع ہو جاتا ہے، آنسو نہیں رکتے۔ فرمایا پھر سجاد نے فرمایا افلا ابھی تمہیں بڑا کنٹرول کرتا ہوں، اگر میں مکمل کھانے کے ساتھ رہوں تو کوئی بندہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ محمد آدم چشتی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں تو چڑھ دے پہ درداندی یاری تو بتا ہو جاوی دل کالا، چڑھ دے پہ درداندی یاری تو بتا ہو جاوی دل کالا، ایسی کالا تنہائی چنگی تیری بخشے نور اجالا، او کی غمری بانی سکتے تجھنا ہو بے خوشیاں نہ متوالا درد مندہ غملہ آدم تو سمجھے درد